تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس نے انسان کو عقل و شعور جیسی نعمت سے نواز کر اشرف المخلوقات بنایا۔ لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے اللہ مہربان نے اس کائنات کی رہبری رہنمائی کا بندوبست فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دین عطا فرما کر دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا گیا کہ جو دین ہر طرح سے کامل و مکمل، جس پر چل کر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو آسان بھی بنا سکتے ہیں، بہترین بھی بنا سکتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین یہ بنیادی طور پر دو چیزوں کا نام ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اگر انسان ان دونوں چیزوں کا خیال کرے اور ان کی ادائیگی صحیح طور پہ کرتا چلا جائے تو پھر وہ دنیا کا بھی خوش قسمت ترین انسان ہے، اور جب کل قیامت کے دن اپنے اللہ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہو جائے گی۔ حقوق العباد کے سلسلے میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ میاں اور بیوی کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی مضبوط ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنی پیار اور محبت میں نے میاں بیوی میں دیکھی ہے اتنی پیار اور محبت کسی اور میں نہیں ہوتی۔ تو چونکہ ان کا تعلق بڑا مضبوط ہے، بڑا گہرا ہے، اسی بنیاد پر ان دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حق اور ان کے اپنے فرائض اتنے ہی زیادہ بنتے ہیں۔ اگر یہ دونوں اپنے اپنے حقوق کی، اپنے اپنے فرائض کی صحیح سمجھ حاصل کر لیں اور پھر دوسرے کے حق ادا کریں، اپنے فرائض کو پہچان لیں، تو یہ دنیا ان کے لیے جنت بن جاتی ہے، اور یہی دنیا پھر اس آخرت کی کامیابی کی بھی ضمانت۔ تو اللہ کے بندو، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حق پہچاننے چاہیے۔ شوہر کے حق آپ کے سامنے رکھے تھے خصوصی طور پر کہ عورت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے شوہر کو اپنا بڑا مانے۔ اللہ نے اس شوہر کو بڑا بنایا ہے، اس کو اپنا بڑا مانے، اس کی بات کو تسلیم کرے، اس کی ہر جائز بات کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اس کی امانت کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، کیونکہ اس کی عزت اس کے شوہر کی امانت ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک اور صالح خواتین وہ ہیں جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں، اپنے شوہر کی غیر حاضری میں وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی حق ہے کہ یہ عورت اپنے آپ کو محفوظ رکھے، پردہ کرے، اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھے، تاکہ کہیں اس کی وجہ سے اس کے شوہر کی تذلیل نہ ہو جائے۔ تو ان چیزوں کا خیال کریں۔ شوہر کا گھر، شوہر کے بچے، یہ اس کے پاس ایک امانت ہے،
اس امانت کا بھی پورا کیا، شوہر کے مال کو ضائع کرنا، برباد کرنا، شوہر کو تنگ کرنا، ایسی بھی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنا مشن یہ بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے شوہر کو نیچے لگانا ہے، ہم نے شوہر کو تنگ کرنا ہے، ہم نے شوہر کی تذلیل کرنی ہے جتنی ہو سکے، اور پھر وہ الٹی سیدھی حرکات اس سے باز نہیں آتی۔ مثلا شوہر خرچہ دے کے جا رہا ہے، اس خرچے کے اندر نہیں پورا کرنا بلکہ مزید تنگ کرنا، اگر وہ خود کرنے لگ جائے تو پھر چیزوں کو ضائع کرنا ہے۔ مثلا 1 کلو سبزی پکانے کی ضرورت ہے، وہاں 3-4 کلو پکا دی، پکا کے ضائع کر دی۔ اسی طرح دال پکائی، جو کھانا تھا کھا لیا، بقایا ساری ضائع، تاکہ شوہر کو تنگ کیا جائے، شوہر کو پتہ چلے کہ گھر کا خرچہ بہت زیادہ ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ امانت میں خیانت، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا جواب اس عورت کو دینا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، یہ عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کی، اپنی اولاد کی، اس کی اولاد کی بھی ذمہ دار ہے، ان کی تربیت بھی صحیح کرے، اس کے گھر کی بھی حفاظت کرے، گھر کے اندر کوئی چیز ضائع نہ ہو۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو درس ارشاد فرمایا کہ امانت کی حفاظت کرو، تم بغیر شوہر کی اجازت کے تم کوئی بھی چیز نہیں دے سکتے۔ کسی کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سالن بھی نہیں؟ فرمایا سالن بھی نہیں، یہ سالن بہترین مال ہے، فرمایا کہ سالن بھی نہیں دے سکتے۔ تو اللہ کے بندو، یہ حقوق ہیں، اگر عورت یہ حق ادا کرے، ان حقوق کو پہچان لے اور اپنا فرض سمجھے کہ میں نے شوہر کے لیے معاملات کرنے ہیں، تو پھر یقیناً گھر جو ہے وہ جنت نصیب بنے گا۔ یہی وہ عورت ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کے اندر اللہ نے اگر انسان کے لیے سب سے بڑی کوئی نعمت رکھی ہے وہ نیک اور صالح بیوی، نیک اور صالح بیوی ہے، غیب کی حفاظت کر رہی ہے، امانت کا خیال کر رہی ہے، بچوں کی تربیت کر رہی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر رہی ہے، یہ کام کر رہی ہے تو یہ سب سے بہترین ہے۔ فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی اسی طرح حق ہیں جس طرح کے حق ان پر مردوں کی، جس طرح مردوں کے حق ہے کہ عورت مردوں کے لیے یہ کام کرے، ویسے ہی عورتوں کے بھی حق ہے کہ مرد ان کے لیے وہ کام کرے، یعنی مرد کے وہ فرائض کہ مرد ان فرائض کو ادا کرے۔ اللہ کے بندو، عورتیں دیکھیں شرف انسانیت میں یہ مردوں سے کم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبعی طور پر، جسمانی طور پر کچھ صلاحیتیں، کچھ چیزیں اللہ نے مرد کے اندر اضافی رکھی، کچھ چیزیں عورتوں کے اندر موجود ہیں۔ مرد کے اندر اللہ نے پاور رکھی ہے، طاقت رکھی ہے، مرد کے اندر اللہ نے صبر رکھا ہے، برداشت رکھی ہے، مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے اعتبار سے زیادہ بنایا ہے، مضبوط بنایا ہے، تو اس اعتبار سے اللہ نے اس کا نگران متعین کیا ہے۔ عورتوں کے اندر بھی اللہ نے صلاحیت رکھی، جو کام اللہ نے عورتوں سے لینا تھا وہ ان کے اندر صلاحیت رکھی،
تو یہ جسمانی سعادت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہے، فرق ہے دونوں میں، اس کی تباہ میں فرق ہے، اس کی تباہ میں فرق ہے، اس کی پاور اور طاقت میں فرق ہے، عورت کی پاور اور طاقت میں فرق ہے، دونوں کے اندر یہ فرق موجود ہے، لیکن بحیثیت انسان انسانی شرف کے اعتبار سے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں۔ جس طرح ایک مرد معزز ہے، لائق عزت ہے، ویسے ہی ایک عورت بھی معزز ہے، لائق عزت ہے۔ شرف انسانی کے اندر کوئی فرق نہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، لوگوں اپنے رب سے ڈرتے، وہ رب کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، خلق منها زوجہا، پھر اللہ نے اسی جان سے اس کی بیوی کو بنا دیا۔ اللہ نے پیدا کیا جس انسان کو، اسی انسان سے اس کی بیوی کو بنا دیا۔ مانا کیا کہ دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما النساء شقائق الرجال، فرمایا کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ بھی مردوں کی جنس سے ہیں، یہ بھی مردوں ہی کی طرح ہیں۔ اللہ کے بندو، قرآن نے بحیثیت انسانی شرف دونوں کو برابر رکھا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے، وہ خواہ مرد کرے عورت کرے، اللہ پر ایمان لائے، جو بھی نیک عمل کرے، اللہ تبارک و تعالی ان کو حیات طیبہ عطا کرے گا، ایسی زندگی عطا کرے گا کہ جس زندگی کو گزارنے میں مزہ آئے گا۔ تو یہاں مردوں کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے، جیسے مردوں کے لیے اچھی زندگی ہے ویسی عورتوں کے لیے اچھی زندگی ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، فرمایا کہ مسلمان مرد، مسلمان عورت، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں۔ آگے کہا اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کیا ہے، مطلب اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کیا، بحیثیت انسانی ناطے دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رکھا ہے، تو لہذا خیال کرنا چاہیے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبی طور پہ فرق رکھا ہے، تو جو طبی طور پہ فرق رکھا ہے اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کی ذمہ داریاں لگائی کہ مرد یہ کام کرے گا، عورتیں یہ کام کریں گی۔ عورت کو یہ کہا گیا اپنے شوہر کی فرما برداری کر، اپنے شوہر کی امانت کی حفاظت کر، اس کے گھر کی حفاظت کر، تو ادھر مرد کو کہا گیا کہ عورت کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذباتی پیدا کیا ہے، اس کے اندر جذبات ہیں، جذبات کی تیزی ہے، یہ ناراض کیوں ہو گئی ہے بس اوقات پتہ ہی نہیں، اچھے خاصے بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے ناراض ہو گئے، خوش کیسے ہو گئی ہے، معمولی سی بات پہ خوش ہو گئی۔ یہ اللہ نے جذبات رکھے ہیں، اس کے اندر یہ تیزی رکھی ہے۔ کیوں رکھی ہے اللہ کے بندو؟ اس لیے رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت سے جو کام لینا تھا وہ جذبات سے تعلق رکھتا ہے، وہ بغیر جذبات کے وہ کام صحیح طور پر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ بچوں کی تربیت کا اہم ترین جو کام تھا وہ بچوں کی تربیت کا کام ہے۔ اب یہ تربیت بغیر جذبات کے نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں نا، بچہ بیمار ہو گیا نا، بیمار، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماں تڑپ اٹھتی ہے، حالانکہ بچہ تو باپ کا بھی ہے، جیسے باپ کا ہے جیسے ماں کا ہے، لیکن ماں تڑپ اٹھتی ہے، باپ
برداشت کر رہے، لیکن ماں سے نہیں۔ اب اگر اس کے اندر بھی یہ برداشت ایسی ہوتی شاید بڑی مشکل ہو جائے، بچہ بیمار ہو جائے، ماں ساری رات جاگ رہی ہے، باپ کو کہو جاگے، نہیں جاگتا، کیونکہ اس کی طبع نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی طبیعت بنائی، تو جب اس کی طبیعت بنائی ہے نا تو اس طبیعت کا لحاظ کرنا ہے۔ اب اس طبیعت کا لحاظ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے بندوں معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اس کے جذبات کو معاف کرنا ہے۔ جہاں جتنا ہم معاف کریں گے، جتنا اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں گے، گھر کے اندر اتنی ہی بہتری آ جائے گی۔ اور عموماً جو ہے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، عموماً طلاقیں ہو جاتی ہیں، اللہ کے بندوں اس کا سبب یہ بنتا ہے کہ ابتدائی عمر میں نہ لڑکا ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ لڑکی کو پتا ہوتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں اپنے گھر توڑ لیتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کا احساس کر لیں کہ مرد کے یہ حق ہے، عورت سمجھے کہ میں نے ادا یہ کرنے ہیں، اور مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کے یہ جذبات ہیں، دین مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اسے درگزر کر، معاف کر، اس کو جتنا ہو سکے اس کے ساتھ اچھا نبھا کر، اچھا برتاؤ کر، تو پھر یقیناً وہ اس کے جذبات کو نظر انداز کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہا تھا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تجھ پر تیری بیوی کا حق ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، لوگوں عورتوں کے متعلق میری بھلائی کی وصیت کو قبول کرو۔ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، ان کے ساتھ بھلا کرو۔ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَا مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الظِّلْعِ أَعْلَاهُ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پسلی سے پیدا کیا، اور پسلی بھی اوپر والی، پسلی بھی اوپر والی جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج واستوصوا بالنساء خيرا۔ فرمایا کہ اگر وہ ٹیڑھی پسلی جو ہے نا، ٹیڑھی، اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے وہ سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، وہ ٹوٹ جائے گی۔ لیکن وَإِن تَرَكْتَهُ، اگر اس پسلی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دے گا تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں کے متعلق بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اس حدیث کے ابتدا میں بھی یہی الفاظ، صحیح بخاری کی حدیث، ابتدا میں بھی یہی الفاظ کہ عورتوں کے متعلق بھلائی، اس کی نصیحت تمہیں کر رہا ہوں، اور آخر میں بھی یہ الفاظ کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ بھلائی مطلب کیا؟ مشکل کام ہے، مشکل کام ہے لیکن کرو، کیونکہ اس مشکل کے بغیر انسان کا چارہ بھی نہیں، اس مشکل کے بغیر انسان اکیلے گزارا بھی نہیں کر سکتا۔ جب گزارا نہیں کر سکتا تو پھر اس فطرت کے ساتھ سمجھوتا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، فرمایا کہ مومن کے اندر سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے۔ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے کہ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، جو تم میں سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، یہ انسان سب سے بہترین ہے۔
تو اللہ کے بندو ان عورتوں کے ان جذبات کو دیکھنا ہے، ان جذبات کا خیال کرنا ہے، جس قدر درگزر ہو سکے گا اللہ کے بندو اتنا ہی اچھا ہے، ورنہ جو اس کے جذبات ہیں وہ ان جذبات کی بنیاد پر مجبور ہے، اس نے وہ تکلیف دہ عمل، پریشان کن معاملات وہ اس نے کرنے ہیں، لیکن ہمیں یہ کہا گیا کہ درگزر کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حکم ارشاد فرمایا کہ لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو نہ مارو، لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو نہ مارو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انہوں نے بالکل چھوڑ دیا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ آئے، ایک دو دن کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام زائر النساء، عورتیں تو بڑی بس زبان ہو گئی، عورتیں تو بڑی بہادر ہو گئی، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے آگے بولے ہمیں جواب دے، اب تو یہ آگے سے ہمیں جواب بھی دینے لگی، بڑی بہادر ہو گئی۔ فرخص بذربہن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو ہلکی سی سزا دینے کی اجازت دے دی، فرمایا کہ کوئی زیادہ بدتمیزی کرے تو سمجھانے کے لیے ہلکی سی سزا دے سکتی۔ اب جب یہ اجازت دے دی تو ادھر سے عورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آ گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے شوہروں نے تو ہمیں مارا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد طاف بآل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر یشکون ازواجہن لیس اولئک بخیارکم، فرمایا کہ میرے صحابہ کی جماعت، بہت سی عورتیں آج ہمارے گھر میں آئی ہیں، یشکون ازواجہن، وہ اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی تھی، وہ اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی تھی کہ ہمارے شوہروں نے ہمیں مارا ہے۔ فرمایا لیس اولئک بخیارکم، یہ مارنے والے کوئی اچھے لوگ نہیں، اچھے لوگ نہیں۔ مطلب کیا کہ وہ جذبات ہیں اس کے اندر وہ جذبات ہیں۔ تو اللہ کے بندو ان جذبات کو ہمیں جان لینا چاہیے، جس قدر جلدی سمجھ جائیں گے، جس قدر جلدی جان جائیں گے، اس قدر ہی گھر جنت بن جائے گا، گھر کے اندر سکون اور اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اگر نہ سمجھیں گے تو پھر جذبات میں ہم بھی آ گئے تو پریشانی بڑھ جائے گی، تو پریشانی بڑھ جائے گی۔ لہذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عورتوں کے ساتھ احسان کریں، نیکی کریں، درگزر کریں، درگزر کریں، ضد نہیں، سختی نہیں، زبردستی نہیں، زبردستی نہیں۔ آپ نے لوگوں کو سنا ہوگا ہم نے سیدھا کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، وہ میرے بھائی کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہ تو آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں یا اللہ تعالیٰ اس کی کھوپڑی کو خود درست کر دے، بس یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ورنہ کوئی زبردستی کرے کہ میں زبردستی اس کی عادات بدل لوں گا، میں زبردستی اس کو اپنے ٹریک پہ چلا لوں گا، نہ میرے بھائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ذهبت تقیمہ کسرتہ، اگر تو زبردستی کرنے لگے گا نا تو توڑ بیٹھے گا۔ اور دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا وَكَسْرُهَا طلاق، اور اس کا توڑنا یہ ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھے، طلاق دے بیٹھے۔ لہذا زبردستی، ہاں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، کوشش جاری رکھیں، سمجھائیں، پیار سے، محبت سے، مختلف انداز سے سمجھائیں، اللہ سے دعائیں بھی کریں، اللہ سے دعائیں بھی کریں۔ ہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دماغ کو گھما دیا، اس کو سیدھا کر دیا، تو پھر یہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ آپ کوشش جاری رکھیں، اللہ سے دعائیں کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کر سکتے ہیں۔ ایک عورت
ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی ہے جمیلہ. یہ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ ذرا سخت طبع کے مالک ہیں، مزاج کے اندر گرمی ہے. بیوی کو مارا، بیوی کا بازو ٹوٹ گیا. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئی. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما آتبو فی ثابت علی دین و خلق او کما قال. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت کے دین اور اخلاق کے اندر میں کوئی عیب نہیں نکالتا، میں کوئی عیب نہیں نکالتا. میں ثابت کی برائیاں نہیں کر رہی کہ ثابت برا انسان ہے، گندا انسان ہے. آج ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، طلاق ہو جائے تو مرد کے نزدیک وہ عورت دنیا کی سب سے گھٹیا ترین عورت ہوتی ہے، اور عورت کے نزدیک وہ مرد سب سے گندا ہوتا ہے. حالانکہ قرآن نے ہمیں یہ کہا تھا کہ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. طلاق ہو گئی، مزاج نہیں مل پائے، کوئی بات نہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، احسان کو فراموش مت کرو، احسان ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں یہ برائیاں، لیکن یہ اللہ کی بندی کیا کہتی ہے کہ میں دین اور اخلاق ثابت کے کوئی عیب نہیں نکالتی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اکرہ الکفر فی الاسلام، لیکن میں اسلام کے اندر کفر کو ناپسند کرتی. اسلام قبول کیا ہے، میں مسلمان بھی ہوں اور پھر کفر بھی کروں، یہ مجھے پسند نہیں. اور میں کیا ہوا؟ بات یہ ہے کہ میں ثابت کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. اگر رہوں گی تو میں اس کی نافرمانی کروں گی، اور دین نافرمانی کو کفر کہتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تکفرن العشیر، عورتوں کو کہا کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، کفر کرتی ہو. اور وہ کفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفر یہ ہے، لو احسنت الیہا علی احداہن دارا ثم رأت منک شیئا، اگر تو اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی احسان کر، ساری زندگی، بس کبھی کسی موڑ پر اس کی کوئی فرمائش پوری نہ کر سکے تو فوراً کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو تجھ میں کبھی کوئی بلائی دیکھی نہیں. جب بھی کوئی تمہیں کہا جاتا ہے کہ مجھے سوٹ لے دو، تیرے پاس پیسے نہیں ہوتے. مجھے کوئی اور چیز لے دو، مجھے جوتا لے دو، تیرے پاس ویسے ہی تو کنگال ہوا ہوتا ہے. حالانکہ فرمایا ساری زندگی اس کی خواہشات کو پورا کرتے، اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہو، لیکن کسی ایک موقع پر کوئی اس کی چاہت، کوئی اس کی خواہش پوری نہ ہوئی، اس نے پورے زمانے کی جو پہلے پورا وقت آپ نے احسان کیا ہے وہ سارے پہ پانی پھیر دے گی، کہے گی تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کفر نہیں کرنا چاہتا، لہذا مجھے ثابت سے طلاق دلا دیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطر الدین حدیقتہ، اس کے باغ کو واپس کرے گی. باغ جو حق مار کے طور پہ لیا ہے، آج تو ہمارے ہاں تو عجیب چکر ہے نا، باغ پورا کھجوروں کا باغ یہ حق مار ہے. آج ہمارے ہاں 5,000، کوئی بڑا تیر مارتا ہے چلو پھر 10,000 میں. وہ اللہ کے بندو، یہ حق مار اللہ نے استطاعت دی ہے، آپ لاکھوں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے دو. یا آپ اس عورت کی، اس بچی کی قدر کر رہے ہیں. نہیں ہے استطاعت، ٹھیک ہے، نہ صحیح، غریب ہو، نہیں ہے طاقت، آپ 500 روپے لگا دیں. اگر سامنے والوں کو منظور ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. لیکن اگر طاقت موجود ہے تو پھر اللہ کے بندو، یہ 5,000 10,000 آج کے دور میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا حیثیت ہے اس کی؟ تو حق مہر جو ہے
وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق دینا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو کروڑوں روپے کا مالک بنایا، کروڑوں روپے دو حق مار اتنا۔ تو یہاں دیکھیں باغ، فرمایا کہ باغ واپس کرو گی، کیا کر مجھے باغ کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہاں بتانے کا آپ کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ دیکھیں اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیدھا کر دے، اور یہ سیدھا ہو سکتی ہے۔ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیدھا کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑا معروف، آپ نے سن رکھا ہے۔ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے ایک مدت کے بعد مکہ تشریف لائے۔ شادی ہو چکی ہے، گھر چلے گئے، بہو سے پوچھا بیٹا آپ کا شوہر کہاں ہے؟ شکار پہ ہے۔ گزران کیسا ہو رہا ہے؟ کیسے حالات ٹھیک ہے؟ کیا بتائیں بزرگوں، بس حالات ایسے ہی ہیں، کبھی کھا لیا کبھی بھوکے رہ گئے، بس ایسے ہی چل رہا ہے، کوئی اچھے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس پلٹ رہے ہیں، فرمایا کہ جب تیرا شوہر آ جائے سلام کہنا، اور اس کو کہنا اپنی چوکھٹ تبدیل کر لے، اپنی چوکھٹ تبدیل کر لے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام آئے تو پوچھا کوئی آیا؟ بتایا کہ ایک بزرگ تھے آئے تھے، تو پھر انہوں نے کچھ کہا وہ پوچھ رہے تھے حالات کیسے ہیں، تو میں نے کہا کہ حالات کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے آگے سے انہوں نے کہا کہ اپنی چوکھٹ تبدیل کر لو۔ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ نالائق عورت، وہ میرے والد گرامی تھے، اور وہ مجھے یہ حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دوں، لہذا میں نے تمہیں طلاق دی، آج کے بعد تم میری بیوی نہیں۔ دوسری شادی ہو گئی۔ پھر ایک وقت کے بعد آئے، وہی سچویشن بنتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام شکار کے شوقین تھے، شکاری تھے، شکار پہ نکلے ہوئے ہیں، تو بہو سے پوچھا سناؤ، کہنے لگے بزرگوں بڑا اچھا الحمدللہ، بہترین چل رہا ہے، کوئی پریشانی کا کوئی پریشانی نہیں، یہ شکر گزار ہے۔ پہلی ناشکری، اب یہ شکر گزار ہے، اللہ کے بندو حالات سے مقابلہ کر رہی ہے، حالات سے سمجھوتا کر رکھا ہے، شکر گزار ہے، اچھے حالات ہیں، تنگی کے حالات ہیں، کوئی بات نہیں، زندگی کا حصہ ہے۔ اب وہ کہا کہ بہت اچھا، کہا کہ جب آپ کا شوہر آ جائے اس کو میرا سلام کہنا، اور اس کو کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو محفوظ رکھے، اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرے۔ مانا یہ بیوی ایک بہترین بیوی ہے کہ جو شکر گزار ہے۔ اب اللہ کے بندوں کو شکوے شکایتیں نہیں، تو یہ سیدھی ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ اب عورت یہ سمجھے چونکہ میں تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہوں لہٰذا اب میں نے تو غلط ہی رہنا ہے۔ نہ میرے بھائی، نہ غلط نہیں، یہ سیدھی ہے، سیدھی ہو سکتی ہے، اس کو سیدھا ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سب سے زیادہ یاد کرتے تھے، سب سے زیادہ۔ اور جب ایک دفعہ میں عائشہ رضی اللہ نے کہا اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا آپ خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے ہیں؟ کیا عجوز من عجائز العرب، وہ ایک بڑی عورت تھی، اور کیا تھی؟ نبی علیہ السلام نے پھر کیا کہا؟ وہاں دیکھیں نا، وہ ایک عورت ہے، حوصلہ دے رہی ہے۔ کہا کہ جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے خدیجہ میری تصدیق کرتی، جب کوئی مجھے ایک ٹکا دینے کے لیے تیار نہیں تھا خدیجہ نے اپنی تجوریوں کے منہ میرے لیے کھول دیے تھے، اور جب میں تھک ہار کر آتا تھا تو خدیجہ رضی اللہ عنہ میرا حوصلہ بڑھاتا تھا، میں ٹوٹ جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا، تو وہ مجھے حوصلہ دیتی تھی کہ آپ اتنی جلدی گھبرا گئے، آپ سے پہلے پیغمبروں کو تو اتنی سخت تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی ہے، ان کو تو اللہ کی راہ میں شہید بھی کیا گیا ہے، تو آپ اتنی جلدی گھبرا گئے۔
تو وہ میرا حوصلہ بڑھاتی تھی. تو اللہ کے بندو بیوی ہے نا، تو یہ نہیں ہے کہ عورت سیدھی نہیں ہو سکتی، سیدھی ہو سکتی ہے، اس کو ہونا چاہیے. لیکن دین ہمیں یہ بتا رہا ہے، دین ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے متعلق بھلائی کی نصیحت کو قبول کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، درگزر کرو. وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہے، عورت اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے، معمولی سی بات میں غصے پہ آ گئی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کہا تو کچھ بھی نہیں، اس کو کیا ہوا، اب یقیناً غصہ آئے گا. اب جب غصہ آئے گا تو پھر سوچو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، درگزر کرنا ہے، ان کو معاف کرنا ہے، تو اپنے جذبات سے مغلوب ہے، معمولی سی بات پہ خوش ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اللہ کے بندو یہ کوشش کریں کہ عورتوں کے ساتھ احسان کریں، نیکی کریں، درگزر سے کام، جہاں تک ممکن ہو ان کو معاف کریں. اور پھر اس کے علاوہ اور بھی کچھ حقوق ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو اگلے جمعے آپ کے سامنے رکھا جائے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.